تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا، میں ہوش حواس اپنے اس واسطے کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس واسطے کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس واسطے کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ، دیوانہ ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں ہو، بغداد کا میں کھانا، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں کھانا، دل میں تجھے رکھ لوں، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ اسی طریقے سے بادو جام کے متوالے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو میخانہ ساز شخصیات ہیں وہ کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو صوفی صاحب میخانہ ساز آدمی کا نام تھا، صوفی صاحب تاریخ ساز آدمی کا نام تھا، صوفی صاحب جو ہے وہ انقلابی آدمی کا نام تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ سب دکھ سہے، ساری تکلیفیں سہی، لیکن انہوں نے انقلاب کی آواز بلند کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تنظیموں میں یا جتنی جماعتوں کے اندر وہ تھے، ان کے جانے کے بعد میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ ان کو میں مردہ کہوں گا تو بے ادبی ہوگی، بے حرمتی ہوگی۔ میں جتنی تنظیموں میں، جتنے اداروں میں وہ تھے، جب وہ چلے گئے تو وہ ادارے مر تو نہیں گئے، البتہ بیمار ضرور ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے مجھے جیسے بیمار کی کیفیت ہوتی ہے نا، ویسی کیفیت ہو گئی ہے۔ قدم قدم پر صرف ان سے محبت کرنے والے ہی نہیں، جو ان کے مخالفین تھے وہ بھی محسوس کرتے ہیں کاش کہ آج صوفی صاحب ہوتے۔ یہ ان کی خاصیت تھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ اس کے جانے کے بعد لوگ اس کا افسوس کریں۔ کسی نے کہا تھا موت وہ ہے جس کا زمانہ کرے افسوس، مرنے والے تو بہت مرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا زمین کا بوجھ گیا، لیکن صوفی صاحب وہ ہے اپنے بیگانے جانے انجانے سب کہتے ہیں کاش کہ صوفی صاحب اور ہوتے۔ یہ موت بہت بڑی عظیم موت ہے۔ جی ہاں، بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور بہت خوشی کی بات ہے جن لوگوں نے بھی، تمام ہمارے ائمہ علماء نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ بالکل ہونا چاہیے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ سارے لوگ مل کر کے اگر ایک جگہ ہو کر کے، ایک زبان ہو کر کے کہیں کہ نہیں جیسا نظام چلتا تھا ویسا چلے تو بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر ہے، میں بھی اس کی تعریف کرتا ہوں۔ باتیں ہیں عقیدے کے جو کرسچیان حکومت کی گائیڈ لائن کے حساب سے اگر مسجدوں کو بند رکھتے ہیں تو کرسچیان استعفیٰ دے دیں، ہاں ظاہر سی بات ہے کہ جب
اپنے اندر اتنی اوقات اور اپنی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کر سکیں، معاملات کو ہینڈل کر سکیں. تو دیکھیے یہی ہے، منصب اس کو دو جو اس کا اہل ہے. حدیث پاک ہے، اہل کو چھوڑ کر جب نہ اہلوں کو منصب دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرو. ظاہر سی بات ہے، ایک وقت تھا کہ حالات یہ نہیں تھے، لیکن جب سب ایک زبان ہو کر کے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ہمت سے ہمت کر کے اسٹینڈ لینا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے اور سارے معاملات کو وقت پر جیسے ادا کر کے کرنا چاہیے. اور یہ جو اعلان کیا گیا ہے تمام مالیگاؤں کے ائمہ علماء کی طرف سے اور تمام قائدین کی طرف سے کہ جو لوگ علماء کی بات نہیں مان رہے ہیں انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، تو بالکل دے دینا چاہیے. کل بھی علماء قائد تھے، آج بھی علماء قائد، علماء کی بات بالکل ماننا چاہیے. بعد میں نتائج جو ہوں جو سب کا ہوگا اور وہ ان کا بھی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ایک اسٹینڈ لینا چاہیے، کھڑے ہو رہنا چاہیے. مالیگاؤں شہر میں ان کے کئی ہزاروں مریدین ہیں. اب ان کی امیدیں، ان کی آستائیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں، آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد ملت صوفی غلام رسول صاحب سال بھر ہو گیا جانے کو، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جو وہ ہمیں یاد نہیں ہے. ہر وقت ہر موقع پہ، یہاں تک کہ شادی میں گئے تو وہاں پہ، میت میں گئے تو وہاں پہ، میٹنگ میں گئے تو وہاں پہ، سب جگہ وہ یاد ہے. اور انشاءاللہ جو مریدین کی تمنائیں ہیں ہم ان کے قدم پہ چل کے ان کو پوری کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور پوری طریقے سے ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ان کا منصب تھا، جو ان کی مطلب منشائیں تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کو کتنا آپ آگے بڑھا رہے ہیں؟ وہی کرنے کے حساب سے ان کے جو پروگرام تھے وہی پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں. سنی جماعت الاسلام کا پروگرام ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. کل جماعتی تنظیم کو جو ہے، جو انہوں نے 2006 میں کل جماعتی تنظیم کا رکھا، بنیاد رکھا، اس دن سے آج تک وہ لے کے چل رہے تھے. مگر 1 سال ہو گیا اس کے بعد، ان کے جانے کے بعد سے ہم نے اس کو پوری طریقے سے اس پہ چلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. عاقل بھائی، نور العین صاحب، آپ کی ذمہ داریاں مطلب زیادہ بڑھ گئی ہے. 1 سال میں آپ کو ان کی کیا کمی محسوس ہوئی اور آپ نے کتنا ان کو یاد کیا؟ اتحاد ملت پورے طریقے سے صوفی غلام رسول قادری ہر لمحہ یاد ہے. اس موقع پر جس موقع پر کئی مسائل کا حل ناممکن بتایا جاتا، اس وقت پہ بے ساختہ لوگوں نے کہا کہ صوفی غلام رسول قادری ہوتے تو یہ ہوتا. الحمدللہ ان کا مشن، اس پہ چلنے کی کوشش جاری ہے. یہ نہیں کہتا کہ ان کا مشن لے کر چل رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کے مشن کو لے کے چلنے میں ہر وہ سانس، ہر وہ لمحہ اگر وہ یاد نہ آئے ہو اور کوئی کام نہ ہوا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضور صوفیہ ملت میرے والد تھے، میرے مرشد تھے، میرے رہبر تھے، میرے رہنما تھے. کئی ان سے میرا رشتہ تھا، مگر ان کے جیسا میں نے بہت قلندروں سے ملا، بہت پیروں سے ملا، بہت رہنماؤں سے ملا، ان کی سرپرستی میں کئی بڑے نیتاؤں سے ملا، مگر جو قلندری، جو فقیری میں نے ان کے اندر پائی، کسی کے اندر نہیں پائی. تو ہر لمحہ ان کی یاد آتی رہے گی جب تک سانس ہے. جو ان کے کام تھے، وہ جس طریقے سے شہر کے اندر، شہر کے عوام میں، کل جماعتی تنظیم میں ہر جگہ اپنی رہنمائی پیش کرتے تھے، کیا اب آپ وہ ذمہ داریاں سنبھالنے کی مطلب آپ کوشش کر رہے ہیں یا کریں گے؟ الحمدللہ کوشش، ہر وہ پرن، ہر وہ میدان جو حضور صوفیہ ملت علیہ رحمۃ رضوان اپنے لیے چلایا کرتے تھے، قوم کے لیے چلایا کرتے تھے، وہ پلیٹ فارم پہ ہم جا رہے ہیں. البتہ 100% کامیابی ملے نہ ملے اس کی بھی پرواہ نہیں، مگر وہ جس انداز میں چلایا کرتے تھے انشاءاللہ وہ انداز میں چلنے کی کوشش ہے. کل جماعتی تنظیم میں رکنیت بھی ملی، سنی جماعت الاسلام کو لے کے وہ پہلو پہ اٹھ رہے ہیں جو پہلو پہ ان کی تمنا تھی، جیسا کہ مساجد کو قائم کرنا، محلہ واری شعبہ مدارس جاری کرنا. شعبہ مدارس میں اکثر ہوتا ایسا ہے کہ مالیگاؤں شہر میں شعبہ مدارس میں صرف مغرب کے وقت کھلتا ہے،
मगर हमारी तंजीम की मार्फत जो हुजूर सूफी मिल्लत की तमन्ना थी कि सुबह से लेकर शाम तक वो मदरसा खुला रहे, उसी की कोशिश जारी है। दोपहर में सिलाई क्लास, सुबह किताबत क्लास, सुन्नी जमात इस्लाम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से कौम का वो धरना आंदोलन करना जिससे हुकूमत पे दबाव पड़े, वो सब भी जारी है। शहर में कोई आपको मतलब इससे तकलीफ का सामना भी करना पड़ रहा है? तकलीफ तो होगी, क्योंकि उनकी काविशें, उनका हुनर, उनकी कलाकारी, वो पाने के लिए उन्होंने क्या क्या झेला वो उनको जानते हैं। मगर हमने जितना देखा है अभी तक, तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि कितना लोड लेके चलते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, क्या क्या करते थे। हम जब उस लाइन में चलने लगे, कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि एक आध दिन फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता, यानी इतना लोड लेके चलने वाली शख्सियत पूरे तरीक़े से सूफी गुलाम हुसैन कादरी हर लम्हा में याद आएंगे, और कोशिश यही है कि उनके मिशन को लेके चलें। ऐसी कोई उनकी अदा मतलब जिसे आप बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हो, जो आपके पास ज़्यादा काबिल एहतराम हो? कभी भी हमारी गलतियाँ होती थी तो डांटते थे ज़रूर, मगर उनकी अंदर ये काबिलियत थी, खसूसियत थी कि चंद मिनट में ही वो आके मना लेती थी। तो ये खसूसियत मैंने किसी में नहीं देखी कि वो अगर किसी को डांट दे गलती पर, या कोई शिकायत पर, या कोई गलत काम करने पर डांट दे तो 2-3 दिन, कम से कम कितना भी बड़ा आदमी है, कितने भी खसूसियत का मालिक है, मगर हुजूर सूफी मिल्लत की मैंने ये खसूसियत देखी कि उन्होंने चंद मिनटों में आके मनाने का हुनर रखते थे। और एक बात, वो सबसे पहले ये मैंने देखा है कि उनका ईद का जोड़ा 25वें रोज़े 26वें रोज़े को आता था। तो कई बार मैं पूछता था तो उन्होंने कहा कि मैंने जहाँ तक किताबों में पढ़ा है, जहाँ तक उलमा से मैंने सुना है, हुकूकुल इबाद अगर क्लियर रहेगा तो सारी इबादतें कबूल हैं। तो मैं जब तक हुकूकुल इबाद पूरा नहीं कर लेता हूँ तो उस वक्त तक मैं अपने आप पे खर्चा नहीं करता। तो ये ऐसी कलंदरी, फ़कीरी, शहनशाही मैंने कभी किसी में नहीं देखी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मैं कभी देख भी नहीं पाऊँगा। हजरत, मानव सेवा न्यूज़ चैनल महाराष्ट्र की जानिब से एक सवाल किया जाता है कि पीर तरीक़त सूफ़ी मिल्लत मेरे अपने भी सर के ताज थे। इनकी हयात ज़ाहिरी में सिर्फ दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ुल कुरान बीनाओ नाबीनाओं का मदरसा ही नहीं बल्कि मालेगांव शहर में और भी मदारिस चलते थे। क्या वह आज भी जारी और सारी है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी जमात इस्लाम के ज़ेर-ए-इंतज़ाम दरगाह हज़रत मासूम शाह मुफ्ती के ज़ेर साया बीना व नाबीनाओं का मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ुल कुरान, लड़कियों का मदरसा मदरसा ऐसा भी फलाह, सिलाई क्लास जो हाजी यूसुफ इलियास साहब की वालिदा से मंसूब है, किताबत क्लास, नर्सरी क्लास जो मासूम नर्सरी क्लास से मंसूब है, दरगाह हज़रत बीकन साहब, दरगाह हज़रत जोश पिया सरकार, जितने अदारे हुजूर सूफी मिल्लत चलाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी व सारी है, और बहुत तेज़ी से जारी व सारी है। उसकी वजह ये है कि अभी पिछले दिनों बीना नाबीनाओं के मदरसे का सालाना जलसा था, जिसमें 30 बच्चियों ने सिलाई क्लास में टॉप किया, और 12 बच्चियाँ तजवीद व क़िरात में टॉप किया, और नाजरा यानी तकमील कुरान में 25 बच्चियों ने टॉप किया, और तादाद ज़्यादा है मगर टॉप करने वालों की ये तादाद है। तो लॉकडाउन में हमने ये चाहा तो 100 के करीब बच्चे हमने मालेगांव को कौम के लिए बनाकर दारुल उलूम से निकाला।